تمام حاضرین مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، بالخصوص ندیم شمسی صاحب قبلہ کے درجات کی مزید بلندی کے لیے، اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ لے رہا ہوں۔ محمد و آل محمد کو بابا سے بلند درود پڑھ دیجیے۔ اچھا، سب سے ریکویسٹ ہے کہ 4 فروری کو یہاں مجلس ہوگی آپ سب کے مرحومین ملت کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 4 فروری کو سارا دن یہاں مجلس ہوگی، سارے پڑھیں گے یہاں پہ، جتنے مولانا ذاکر سب یہاں پڑھیں گے 4 فروری کو صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک۔ مہربانی آپ کی، سب تشریف لائیے گا، بہت مہربانی۔ محمد و آل محمد پہ بابا سے بلند درود پڑھ دیجیے۔ یہ وکاس نام کو اگر کوئی سن رہا ہے تو ان کی والدہ یہاں بیٹھی ہے تو ان سے ملے آ گیا وکاس نام اس کا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے۔ تمام درود و سلام ان ہستیوں پر جن پر درود بھیجے بغیر کسی کلمہ گو کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں شکر گزار۔ اما بعد، سلامت رہے۔ وقت قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا صلوات۔ پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ مکتب حسینی تک چلنے کے آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، نماز عشق حسین میں بیٹھ کر جتنے آنسو آپ نے بہائے ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے۔ محترم سامعین، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ذکر اس پاک بی بی کا ہے جس کو نبی نے صرف بیٹی نہیں کہا، ام ابیہ کہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں جو بول سکتا ہے۔ اور دیکھیں، اس زبان سے ام ابیہ کہا ہے کہ والد صاحب کہتے تھے بیٹا یہ زبان وہ زبان ہے جو وہی کہتی ہے، جو وہی ہوتی ہے۔ میں
शुक्र गुजार जो बोल सकता है। तवज्जो, बेदारी का सबूत देते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। मोहतरम सामीन किबला, अगर अल्लाह कह दे कि ये है उम्मे अबीहा, तो पूरी जिंदगी पास रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ऐसा है ना? तो कोई मौका ऐसा खाली नहीं होगा जहां उम्मे अबीहा का पास ना रखा जाए। और माएँ बहनें बैठी हैं, जरा पूछ लीजिएगा, जब बच्चा छोटा हो तो पूछते नहीं है दालान में खेल रहा हो, सहन में खेल रहा हो, ये बच्चा किसका है? तो वो कहते हैं फलानी का बेटा है। नहीं, थोड़ा सा बेदार होके जुमला आपके हवाले करने लगा, अभी भी समझ में नहीं आई। जब आप किसी बच्चे को, किसी अहले तशरीह के बच्चे को उठा के पूछे ना कि पंचतन है कौन कौन, तो वो फौरन कहेगा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अली मुर्तज़ा है, बीबी पाक सैयदा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, ये पंचतन है यही। लेकिन तरतीब आपकी है, अल्लाह वाली नहीं है। सिर्फ यही तरतीब आपके हवाले कर दूंगा, मैं मिंबर हवाले कर दूंगा अपने भाई के। बेदार बैठे हुए हैं ना, पंचतन है यही, लेकिन तरतीब अल्लाह वाली नहीं है। क्योंकि अल्लाह कह रहा है रसूल ऐलान कर दो, ये सैयदा कौन है? ये है उम्मे अबीहा। और किसी ने जब किसा के नीचे ये सब आ गए और जिब्राइल ने अल्लाह से पूछ लिया, या रब्बुल इज्जत बता दो सही, मन तहतल किसा, ये चादर के नीचे हैं कौन कौन? तो अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा से तारुफ नहीं करवाया, अली मुर्तज़ा से तारुफ नहीं करवाया, हसन मुश्तबा से तारुफ नहीं करवाया। जो थके बैठे उनसे गुफ्तगू नहीं है, जो मजलिस हुसैन में जिक्र हुसैन सुनने के लिए आए बैठे, जुमला उनके हवाले करने लगाओ। अल्लाह तारुफ वहां से करवा रहा है तो हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनुहा, ये सैयदा है, ये बाप मोहम्मद है, ये सैयदा है, ये शौहर अली है, ये सैयदा है, ये बेटा हसन है, ये सैयदा है, ये बेटा हुसैन है। और दुनिया मुझे बताए तो सही, जिसका रिश्ता सैयदा से जुड़ जाए वो मासूम है कि नहीं? ये बाप मोहम्मद है, ये मासूम है। जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, जो बेदार बैठे हुए याद रखेगा, ये शौहर अली है, ये मासूम है, ये बेटा हसन है, ये मासूम है, ये बेटा हुसैन है, ये मासूम है। एक एक ज़ौजा ने आने की कोशिश की, रसूल ने कहा तू चादर के नीचे में आ, तू खैर पे है। क्यों? ये पंचतन का तारुफ हो रहा है। पंचतन सिर्फ इतना ही है, अल्लाह ने पंचतन का तारुफ रसूल से नहीं कराया। उसकी वजह यह है, अगर रसूल से करवाता, लोग कहते वो भी पंचतन में शामिल है, वो भी पंचतन में शामिल है, वो भी पंचतन में शामिल है। अल्लाह ने बीवी बतूल से तारुफ करवा के बता दिया कि पंचतन रसूल के रिश्तेदारों में नहीं, बीवी बतूल के रिश्तेदारों में। आप सलाम, मैं शुक्र गुजार हूं भाई। तवज्जो है ना, पंचतन बीबी बतूल के रिश्तेदारों को कहा जाता है। अब याद रखिएगा, जिसका रिश्ता बीबी से जुड़ जाए वो इस्मत का मालिक हो जाता है। घबरा तो नहीं गए? 2-4 मिनट की गुफ्तगू और मिंबर हवाले, वो इस्मत का मालिक हो जाता है। जाओ ले जाओ कुरान, रखो मौलवी के सर पर, पूछो बाप मोहम्मद है, मासूम है कि नहीं? आप माने न माने, कुछ तो इंसानों ने खुदा भी कहा अली शौहर है, मासूम है कि नहीं है? बेटे इमाम हसन और हुसैन मासूम है कि नहीं? अच्छा, अब बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि अपने अकीदों को संभाल के रखना। इस वक्त गलत अकायद के इंजेक्शन जवानों के जहनों में डाले जा रहे हैं कि जनाब ये पंचतन को पाक तो हम भी मानते हैं, 12 को मासूम, 14 को मासूम हम भी मानते हैं, लेकिन ये मिंबर पर आने वाले जाकिरीन ये मौला अली अकबर को भी मासूम कहते हैं, ये मौला अब्बास को भी मासूम कह जाते हैं। नहीं, याद रखिएगा फिर कभी सही कि इस्मत के कितने दर्जे हैं और उसमें से कितने अवाम के पास हैं, कितने अहले बैत के पास हैं। सिर्फ यही से जुमला लेते चले जाएगा। अल्लाह ने किसा के नीचे जो पंचतन का तारुफ करवाया भी जनाब जिब्राइल को कि हम सैयदा तो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। अब दुनिया मुझे बताए तो सही, ये गलत अकायद के धोखे में ना आना
نا جس کو باپ کو محمد کہا، محمد معصوم ہے کہ نہیں؟ یہ شوہر علی ہے، یہ معصوم ہے کہ نہیں؟ یہ بیٹا حسن ہے، یہ معصوم ہے کہ نہیں؟ یہ بیٹا حسین ہے، یہ معصوم ہے کہ نہیں؟ پر ہوتے پرواز کر کے جملہ آپ کے حوالے کرتا، لیتے چلے جائیے گا۔ اور جسے دنیا کے حسنین سیدہ کے بیٹے ہیں جب وہ معصوم ہیں، تو جسے سیدہ کہتے عباس میرا بیٹا ہے۔ آپ جی آپ سلامت، میں شکر گزار۔ توجہ ہے نا؟ یاد رکھیں، یہ تو وہ گھرانے ہیں کہ جہاں جو جس حالت میں آ گیا اس کی تاخیر نہیں دیکھی جاتی، اس کا آنا دیکھا جاتا ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں اللہ قسم کیوں کھاتا؟ قسم کھا رہا ہے ستارے کی، والنجم، خالی ستارہ نہیں، النجم کہہ کے ایک خاص ستارے کی۔ اچھا ستارے کا کام کیا ہے؟ قسمیں روزمرہ لوگ اٹھا لیتے، بھئی مجھے اس کے سر کی قسم، مجھے بیٹے کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے قرآن کی قسم۔ کسی نے قسم کھائی ہے کہ مجھے تیرے ٹیڑے منہ کی قسم؟ جو خاموش ہے شاید کھائی ہے۔ کسی نے قسم کھائی ہو مجھے تیری لنگڑی ٹانگ کی قسم؟ نہیں، کیونکہ قسم ہمیشہ کھائی جاتی ہے کمال کی۔ میں شکر گزار، لیکن اللہ جو قسم کھا رہا ہے وہ النجم کی وہاں نہیں کھا رہا۔ النجم والضحیٰ، جب وہ ٹوٹ کے گرا، بھائی یہ بلب روشن ہے، اگر یہ فیوز ہو جائیں کیا یہ اوج کمال پر رہیں گے؟ نہیں، جو اس کا کمال ہے چمکنا، وہ کمال چھن گیا، اب وہ اوج کمال پر نہیں ہے۔ یا رب العزت بتا تو ستارے کا کام ہے بلندیوں پہ چمکنا، لیکن تو تب قسم کھا رہا ہے جب وہ ٹوٹ کے گرا۔ اللہ کہتا ہے اس کا ٹوٹ کا گرنا ہی کمال تھا، دیکھ تو صحیح کس در پہ گرا ہے۔ میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے۔ اچھا نوکری مکمل ہو گئی، دو فکرے اور میں ممبر حوالے کر دوں بھائی۔ یا رب العزت بتا تو صحیح، ستارے سے بڑا نظر آتا ہے چاند، تو چاند کو بھیج دیتا، اس سے بڑا ہے سورج، تو سورج کو بھیج دیتا۔ اللہ نے کہا ہاں اگر ہم مجبور ہوتے تو ہم بھیجتے انہیں کو، لیکن ہم تو خالق ہیں نا، کیونکہ ہم جو فضیلت دے دیتے ہیں وہ واپس لے کر کسی اور کو نہیں دیتے۔ میں فضائل پہ تمام کر دوں گا جو بیدار بیٹھے ہوئے، ہم اس کو چھین کے کسی اور کو نہیں دیتے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ تھے، انہوں نے 3 قسم کے خدا بنا رکھے تھے۔ ایک سورج کی پوجا کرنے والا، ایک چاند کو پوجنے والا، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان تینوں کمبختوں کو سامنے کھڑا کر کے اللہ نے یک زبان ہو کے حیدری، میں شکر گزار، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارہ ہے، اے نبی اپنی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ یہاں چاند 2 ٹکڑے ہوا، چاند کو پوجنے والے پیچھے ہٹ گئے، اب سورج کو پوجنے والے سامنے آئے۔ اللہ نے کہا علی اپنی انگلی کے اشارے سے پلٹا دے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں 2 گھنٹے اور کھڑا رہوں، یہ چاند کی چلن رکنے والی نہیں ہے۔ میں 4 گھنٹے اور بٹھائے رکھوں، یہ سورج کی چال تھمنے والی نہیں ہے۔ یہ 12 گھروں کی گھڑی کے اندر در بدر ہوتے 3 کانٹے تھمنے والے نہیں ہیں۔ جو بول سکتا ہے میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا، ان زبانوں کا، اور 1400 سال سے ہر منبر پہ کھڑے ہو کر ہر دشمن حیدر قرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی تو بتاتے آ رہے ہیں کہ جو چلتے ہوئے سورج کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے، اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے
اچھا میں شکر گزار ہوں آپ یہاں تک میرے ساتھ سفر کرا. چاند کے 2 ٹکڑے کیے رسول خدا کے ہاتھوں پر, سورج کو پلٹایا مولا علی کے ہاتھوں پر. اب ایک ستارے والے رہ گئے تھے. اللہ نے کہا وہ فضیلت میں رسول کو دے چکا, واپس لے کر سیدہ کو نہیں دوں گا. اگر میں اس سطح پہ آ کے بولوں, ایک فضیلت میں مولا علی کو دے چکا, واپس لے کر سیدہ کو نہیں دوں گا, کیوں نہ یہ تیسرے خدا کا انکار میں سیدہ کے در پر جھکا کے نہ کروا دوں. جو بول سکتا ہے میں شکر گزار ہوں, میں شکر گزار. اچھا ایک وجہ تو یہ ہو سکتی, ایک وجہ یہ ہو سکتی, اور ایک ممبر پہ کھڑے ہو کر فضائل میں تمام کروں گا. جو پہنچ گیا اس کا بھی شکر گزار ہوں, جو نہیں پہنچا گھر جا کے سمجھ لے کہ میں نے کہا کیا تھا. یا رب العزت تو نے چاند کو نہیں بلایا, تو نے سورج کو در زہرا پر نہیں جھکایا, یہ ستارے کو ہی کیوں بلایا؟ کہا آنے والی دنیا جن جن کو مانتی ہے ان کو نہ سورج سے تشبیہ دے گی, جو پہنچ گیا میں شکر گزار ہوں, نہ چاند سے تشبیہ دے گی. آنے والے یہی کہیں گے یہ سارے صحابہ جتنے بھی ہیں, میں شیعہ ہو کے کہتا ہوں ہماری آنکھوں پر اور ہمارے سر پر ہمارے ماں باپ قربان صحابہ حق پر, یہی تو کہیں گے نا یہ سب کل نجوم, یہ ستاروں کے مانند ہیں, یہ ستاروں کے مانند ہیں, یہ ستاروں کے مانند ہیں. اللہ نے اس ستارے کی قسم کھا کے بتا دیا جو تیرے زہرا پر آئے, ستارہ وہ نہیں جو چمکتا نظر آئے, اور ستارہ ہے وہی جو تیرے زہرا پر سجدہ کرتے.